موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم، مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رشتہ خوب چلتا ہے۔ حاضرین، ملت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا خسارہ ہوا، نقصان ہوا، ذرا آپ ان کو دیکھیے۔ یہ MBBS ڈاکٹر ہے، نوجوان ہے، ابھی 2 ماہ قبل شادی کی بندھن میں بندھے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، اس دوادی زندگی میں منسلک ہوئے تھے ابھی 2 ماہ قبل، اور ایک ملت کا خدمت گزار اور خدمت کرنا چاہتے تھے، خود بھی MBBS ڈاکٹر اور اہلیہ محترمہ بھی ڈاکٹر، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ ڈاکٹر جس کو اللہ عمر میں برکت دیتا ہے، حیات لمبی کرتا ہے، 100-200 نہیں بلکہ ہزاروں اگر کئی ہزار آپریشن کیا کرتا ہے، اور کئی ہزار کو دواؤں کے ذریعے شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ ڈاکٹر بنتا ہے ضرور، بہت سے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے دواؤں کے ذریعے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم نعمت کو ملت اسلامیہ سے لے لیا، واپس بلا لیا۔ بجلی کا شارٹ لگا جس میں میاں بیوی دونوں مالک حقیقی سے جان گئے، رب کعبہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں تھے بلکہ اسلام میں جو عظیم عظیم تنظیم ہے تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، ان سے جڑے ہوئے تھے، خدمت کرنا بھی جانتے تھے۔ اس لیے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہر ایک سے یہ اپیل ہے، ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کب کس وقت جانا پڑے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتا، لہذا احتیاط کی زندگی گزارنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ موت اور زندگی جو اللہ نے پیدا کیا ہے ہماری آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اللہ کو خوش کر کے آتا ہے، کس کے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے معلوم کیا، پوچھا کہ پیارے آقا سب سے زیادہ دور اندیش انسان کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے، سب سے زیادہ فہم و فراست کا مالک کون ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو جواب یہ ہوتا کہ جو ایک دن کے اندر کئی ہزار روپے کما لیتا ہو، جو ایک روز کے اندر لاکھوں روپے کما لیتا ہو، جو ایک روز کے اندر ڈھیر سارے پیسے جمع کر لیتا ہو، جس کا محلات بنا ہو،
جس کے گھر کے سامنے 4 چکے کی کئی گاڑیاں کھڑی ہو، اور جس کے پاس زمین جائیداد ہو، جس کا بینک بیلنس ہو، اور وہ جس کا شہرت ہو، رعب و دبدبہ ہو، وہ انسان سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ لیکن نبی نبوت کے ایک ایسے عہدے پر فائز ہوتا ہے، ایسے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں نہ جانے کون سب سے زیادہ فہم و فراست کا مالک ہوگا، تمہاری نگاہ میں نہ جانے کون سب سے زیادہ بہتر اور اولا ہوگا، لیکن نگاہ نبوت میں محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل وہ انسان ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو اور کثرت سے موت کی تیاری کیا کرتا ہو۔ موت کی تیاری کرنا اللہ کی عبادت کی طرف جھکنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل میں جگہ دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، پیارے آقا کی پیارے طریقے سے محبت رکھنا ہے۔ پیارے آقا سے بڑھ کر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے موت کی تیاری نام ہے اعمال حسنہ کا، موت کی تیاری نام ہے اعمال صالحہ کا، موت کی تیاری نام ہے اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے کا، موت کی تیاری کا نام ہے نہ مسجد سے جڑ جانے کا، نماز کی پابندی کا، تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کا، حج فرض ہو حج ادا کرنے کا، زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ موت کی تیاری۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو۔ تو موت نہ جوان کو دیکھتا ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتا ہے، نہ بچپنے کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آرڈر آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے جب آرڈر آ جائے گا، فوراً ہم سب کو ننگے پیر چل دینا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب میعاد معین پورا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے گا، فرشتے اسی مقام پر ہمارا بٹن آف کر دے گا، ہمارا سوئچ آف کر دے گا۔ ہم سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، نیچے ہو، اوپر ہو، گھر میں ہو، دیہات میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی آپ کا پتا پیلا پڑ جائے گا، آپ کے سوئچ کو آف کر دیا۔ یہ ڈاکٹر تھے، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کا علاج کرتے، لیکن اللہ نے بلا لیا تو جانا۔ 2 مہینے پہلے شادی کی تھی، ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے تھے، اور دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بلا لیا۔ اس لیے موت کب، کس ٹائم، کہاں آ جائے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ موت نام ہے، سانس اندر چلی گئی تو زندگی، اور اندر نہیں گئی تو موت ہے۔ سانس اندر جا کر باہر نہ آئے تو بھی موت ہے۔ اس لیے سانس کے اندر باہر جانے کا نام زندگی، اور اندر باہر نہ جانے کا نام موت ہے۔ زندگی اور موت میں صرف اس اور اس کا فرق ہے۔ انسان جس وقت تک اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، انسان اس جہاں میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، وہ اس جہاں میں پہنچ جاتا ہے۔ والد محترم کی لاش، میت چارپائی پر، تخت پر لیٹا ہوا ہے، لیکن فون سے کہا جاتا ہے کہ اب والد دنیا میں نہیں رہے، اب ابو دنیا میں نہیں رہے، چونکہ ڈیڈ باڈی پڑا ہے نا۔ اس لیے سامعین،
صرف اس اور اس کا فرق ہے، زیر اور پیش کا فرق ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے بالخصوص اور اپنے بڑے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم سبوں کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بالخصوص اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، موت کی تیاری کی توفیق دے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور بالعموم اب تمام لوگوں کو اللہ موت کی تیاری کرنے کی فکر عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔